کیسے بیٹا ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا جو سبق ہے وہ بہت ہی اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے۔ اور ہم جتنے بھی مسلمان نیک اعمال کریں، دنیا میں کوئی بھی انسان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے لیکن وہ اگر جو ہم آج ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کے ان نیک اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، ان نیک اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمارا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اثرات، توحید کی اہمیت اور اثرات۔ اچھا، میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کھڑے ہوں، اس کائنات کو، سورج، چاند، ستارے، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہماری موت ہو جائے گی تو وہ ہمیں کون اپنے پاس بلا لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم نے سوال کیے ہیں انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا آپ کا جواب تھا اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں، کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ توحید کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم لفظ لکھ رہے ہیں توحید۔ میں آپ کو ایک سورت کا نام بتا رہا ہوں، امید ہے وہ سورت آپ سب کو یاد ہوگی، سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص آپ کو پتہ ہے بیٹا سورۃ الاخلاص؟ سنائیں شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تو بچے نے کون سی سورت سنائی ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کا دوسرا نام ہے سورۃ التوحید۔ سورۃ التوحید۔ کیوں اس کو سورۃ توحید کہتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ہم دوسرا اپوزٹ لفظ پڑھتے ہیں، آپ اردو میں پڑھتے ہوں گے الفاظ متضاد، ٹھیک ہے؟ جب یہ الفاظ متضاد آپ پڑھتے ہیں تو توحید کا جو متضاد ہے وہ کیا آتا ہے؟ شاباش، کیا؟ شرک۔ اس بچے کے لیے اچھے سے کلیپ کر رہے ہیں۔ کہ آپ نے الفاظ متضاد پڑھے ہیں، الفاظ متضاد میں توحید کا جو اپوزٹ لفظ آتا ہے وہ کون سا آتا ہے؟ شرک۔ اور کیا بچے نے بتایا کہ شرک، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کا مطلب ہے کہ توحید اور شرک آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو جو اللہ پر یقین رکھتا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوگا، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، جو بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ وہ توحید پر یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے اپوزٹ میں اگر ایک بندہ ایک اللہ کے علاوہ دو خدا مانتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کی کسی کو اولاد مانتا ہے، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، کسی نے کہا فلاں اللہ کی اولاد ہے، کسی نے کہا آدم اللہ کی اولاد ہے، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ اگر کسی نے عقیدہ رکھا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو توحید اللہ کو ایک ماننا اور شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لینا، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ تو اللہ کو ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں، ہر چیز میں اکیلا ماننا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ توحید۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ تو شرک کے بارے میں دوسرا لفظ ہے شرک،
اسلام میں سب سے بڑا گناہ، اسلام میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اسی شرک کو کہا گیا۔ کس کو کہا گیا بیٹا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں فرمائیں گے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہم نے ذہن رکھنا ہے کہ شرک کیا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے اور جتنی مرضی عبادت کی، لیکن اگر شرک کیا تو کوئی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اضحیٰ ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بقرہ عید۔ شاباش، اس کے لیے کلاس کریں اچھی سی۔ تو عید الاضحیٰ کا دوسرا نام بقرہ عید بھی ہم کہتے ہیں۔ وہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی والی عید، یہ جو بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک نبی کی سنت ہے، ایک نبی کی یاد میں۔ شاباش، اس نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ آپ کیا کریں، اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز قربان کریں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال میں آپ سے سوال یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کیا ہیں، بت پرست بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں۔ میں نے 2 لفظ بولے ہیں، ادھر بیٹا، بت پرست بھی ہیں اور بت فروش بھی ہیں، کہ بت بناتے بھی ہیں، ان کو فروخت کرتے ہیں، پھر بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ آپ تھوڑے بڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ چاند کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ سورج کو پوج رہے ہیں، کچھ کسی چیز کو پوج رہے ہیں، تو آپ نے غور و فکر کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورج تو شام کے بعد غروب ہو جاتا ہے، اور یہ چاند صبح کے ٹائم نہیں ہوتا، یہ ستارے بھی صبح کے ٹائم نہیں ہوتے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ جو فنا ہونے والی چیز ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ سورج تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، چاند تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، ستارے تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، پھر تمہارا خدا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کریں۔ جب آپ نے یہ توحید کا پرچار کیا، لوگوں کو بتایا تو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پھر لوگوں نے کیا کیا، آپ کو ایک آگ کے چیخے میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب آگ کے چیخے میں ڈالا تو وہ آگ کیا ہوگی آپ کے لیے؟ ٹھنڈی۔ قرآن پاک میں ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آپ کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلامتی والی ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام دیا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو مکے سے نکالا گیا، آپ طائف میں پتھر کھایا۔ اپنے ساتھ تمام نبیوں نے یہ تبلیغ کی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت اکیلے کرنی ہے۔ دل پرسکون ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، ایک خدا کی عبادت کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، جو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر ایسا شخص در در پہ نہیں جھکتا، وہ ایک اللہ کے در پہ آگے جھکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں یہ عبادت ایک خدا کی ہے کہ جس نے مجھے حکم دیا عبادت کرنے کا۔ تو وہ در در کے اوپر پریشان ہو کر بھٹکتا نہیں پھرتا، پریشان ہو کر ادھر ادھر نہیں جاتا۔ اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں، اس کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں بیٹا، وہ اپنی تمام ذمہ داریاں کیا کرتا ہے، پوری امانت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری جو یہ ذمہ داری ہے یہ اگر میں نہیں نبھاؤں گا ایک دن میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا، ایک دن اللہ کیا کرے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کے ذمہ یہ ذمہ داری تھی، آپ نے وہ کیسے ادا کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا ہمارا ٹاپک تھا توحید کی اہمیت اور اسرار۔ توحید ہم نے پڑھ لیا، توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا دوسرا لفظ بھی پڑھ لیا کہ جو توحید کو نہیں ماننے والا وہ کون ہوتا ہے، وہ پھر مشرک ہوتا ہے، وہ کون سا عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے۔ اور شرک وہ گناہ ہے
کہ اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اوکے اچھا تو اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے کیا سیکھا بیٹا؟ یس شاباش. لاسٹ والے ہاں جی آپ بتائیں. اسے ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چاہیے، شریک نہیں کرنا. شاباش. اللہ کو ایک ماننا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ جن بچوں نے صحیح آنسر دیا ہے ان کے لیے اچھی کلیپ کریں. شاباش.